بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سنائے معصومین کے ساتھ میں محمد رضوان عمران نقوی. ولادت باسعادت اپنے تاجدار امامت کے 8ویں چراغ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام عالم اسلام کو، بالخصوص اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں. امام علی رضا علیہ السلام فرزند ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اور امام کو عالم آل محمد کا خطاب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا. امام جو دور امام نے گزارا وہ مامون رشید کا دور تھا، جس میں امام نے اپنی امامت کے فرائض انجام دیے. صرف یہی نہیں بلکہ جو بھی سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا کس مسلک اور کس مذہب سے تعلق ہے، اس کو بالائے طاق رکھے پیغام آل محمد کو ان تک پہنچایا. اور بہت سارے جو مناظرے ہوئے، بہت ساری مباحثے جو ہوئے، اس میں امام نے منوایا محمد و آل محمد کے پیغام کو، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے پیغام کو عام کرایا. امام علی مقام نے صرف یہی نہیں بلکہ مامون رشید جو کہ ہمیشہ سے شرارت کرتا رہا، اس کو جو ہے اس کے دور میں اصلاحات جو ہے قائم تھی جو انتہائی اہم تھی اگر وہ نافذ کرتا. لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی جو ہے ہم صرف یہ اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ویسے وہ اہل بیت کی مخالفت میں ہی کام کرتا ہمیں دکھائی دیا. اور امام نے اس پیغام کو عام کرنے میں اس سرزمین مشہد مقدس کو مشہد مقدس بنایا. اور آج بھی جو فیض دنیا بھر میں عام ہے امام کے روزے سے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، امام کے روزے پہ آج بھی اگر حاضر ہوتا ہے تو واپسی پہ یہ تمنا دوبارہ اس کے دل میں جنم لیتی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر امام رضا کے روزے پہ حاضری دوں. یہ امام کا فیض ہے. اور امام نے فرمایا کہ جو بھی میرے اس برکت پہ آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور یہ پیغام امام نے مستند پیغام اپنا دیا کہ اب دنیا میں رہتی دنیا تک جو بھی چاہے امام کے فیض سے فیضیاب ہو اور آئے اور اپنا فیض حاصل کرے. اسی سلسلے میں جشن ہے اور جشن کی مناسبت سے آج کا پروگرام ہے. میں آج اس پروگرام میں جو میرے ساتھ شریک مسرت ہیں، نامور شخصیات آج اس بزم میں میرے ساتھ موجود ہیں. برطانیہ کی سرزمین برمنگھم سے عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ برطانیہ کی پہچان اور شاعری کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ شاعر ہماری سب کی پہچان ہے، برطانیہ کی سرزمین کی پہچان ہے، جناب سجاد حیدر صاحب آج اس پرنور محفل میں ہمارے ساتھ شریک مسرت. السلام علیکم سجاد جی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر، نوجوان شاعر، بہترین منقبت خاں سرزمین برطانیہ کے شہر لندن سے بہت کم عمری میں بہترین شاعری کر رہے ہیں اور بہترین انداز اپنے بہترین انداز سے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، جناب میثم علی مہدی صاحب. سید میثم علی مہدی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ میثم آپ کا. اور سرزمین پاکستان شکریہ آپ نے علم سے بہترین منقبت خان جو کہ پہلی دفعہ اس جشن میں میرے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، جناب حماد کاظمی صاحب بھی اس جشن میں جہلم پاکستان سے شریک مسرت ہیں. سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے انتہائی محترم جناب سجاد حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پرنور محفل کا آغاز ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں کو میں مولا امام رضا کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت شکر گزار ہوں عمران بھائی آپ کا اور آپ کے توسط سے ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بارگاہ امام رضا میں اذان عقیدت پیش کر سکوں. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جتنے شرکاء ہیں
ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ ایک ایک حمد ہے، وہ اس کے صرف کچھ لائنیں پڑھ کے تو پھر میں حمد کے روشن صبح حمد سرا ہیں، یہ ایک نظم ہے مختصر سی۔ روشن صبح حمد سرا ہیں، میرے اللہ میرے مولا، صبح حمد سرا ہیں تیرے، لفظوں کو آواز بنانے والے مولا، جس نے گیت کر چڑیوں کا قطرہ قطر بنائی اور ان کی منکار میں رکھا، ساکت تیرا گونگے لمحے نطق سے چمکے، ساکت تیرا گونگے لمحے تیرے نوری نطق سے چمکے، تیرا اذن ملا تو بولے، میرے اللہ اے وہ ہستی جس کا روشن پاک کلام صبح کی خاموش زباں کو گویائی کی قوت بخشے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے، جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے، وہ مردہ فکر جلانے زمین پر آئے، کیا کہنے، وہ حرف کن کے سبھی راز جاننے والے، وہ حرف کن کے سبھی راز جاننے والے، خدا ہے کیا یہ بتانے زمین پر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حرف کن کے سبھی راز جاننے والے، خدا ہے کیا یہ بتانے زمین پر آئے، اور خدا کے مخفی خزانے کی ہر تجلی سے، خدا کے مخفی خزانے کی ہر تجلی سے تمام پردے اٹھانے زمین پر آئے، سبحان اللہ۔ خدا کے مخفی خزانے کی ہر تجلی سے تمام پردے اٹھانے زمین پر آئے، اور دیار عشق فروزاں ہے جن کے پیکر سے، دیار عشق فروزاں ہے جن کے پیکر سے چراغ عشق جلانے زمین پر آئے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ سراب زار میں بھٹکے ہوئے تھے آدم زاد، سراب زار میں بھٹکے ہوئے تھے آدم زاد، یہ ان کو راہ دکھانے زمین پر، سراب زار میں بھٹکے ہوئے تھے آدم زاد، یہ ان کو راہ دکھانے زمین پر آئے، اور بڑے کریم ہے یہ پیکران حبل اللہ، بڑے کریم ہے یہ پیکران حبل اللہ، خدا سے ہم کو ملانے زمین پر آئے، بڑے کریم ہے یہ پیکران حبل اللہ، خدا سے ہم کو ملانے زمین پر آئے، وہ اپنے لمس کف پا سے ذرے ذرے کو، وہ اپنے لمس کف پا سے ذرے ذرے کو شبیہ خلد بنانے زمین پر آئے، اور یہ سب گلاب جو تزئین شاخ وحدت ہیں، یہ سب گلاب جو تزئین شاخ وحدت ہیں، چمن چمن کو سجانے زمین پر آئے، وہ جن میں جلوہ ہے سجاد نور باری کا، وہ جن میں جلوہ ہے سجاد نور باری کا، خدا کا حسن دکھانے زمین پر آئے، جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے، وہ مردہ فکر جلانے زمین پر آئے۔ اور ایک اور کلام سنیے کہ گداگر ہوں اور تیرے در پر کھڑا ہوں اے مشہد کے وادی، گداگر ہوں اور تیرے در پر کھڑا ہوں اے مشہد کے وادی، وسیلے سے تیرے دعا مانگتا ہوں اے مشہد کے وادی،
اور تیرے در سے خالی پلٹ جاؤں مولا نہیں میں نے سوچا، تیرے در سے خالی پلٹ جاؤں مولا نہیں میں نے سوچا، میں کشکول امید لایا ہوا ہوں اے مشہد کے والی، کیا کہیں کیا کہیں اور تیرے دستے جود و سخا کی طلب ہے، شفا کی طلب ہے، کیا کہیں تیرے دستے جود و سخا کی طلب ہے، شفا کی طلب ہے، میں ہر ایک مرض کی دوا چاہتا ہوں اے مشہد کے والی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور حرم کے تصور کی راہوں پہ چل کر دعاؤں میں ڈھل کر، حرم کے تصور کی راہوں پہ چل کر دعاؤں میں ڈھل کر، تیرے در پہ آئی ہوئی التجا ہوں اے مشہد کے والی، سبحان اللہ سبحان اور خدا کی عطاؤں کی بارش ہے جس جا وہ روزہ ہے تیرا، اللہ خدا کی عطاؤں کی بارش ہے جس جا وہ روزہ ہے تیرا، اسی کے تصور میں بھیگا ہوا ہوں اے مشہد کے والی، اور سبحان تیرے پاک گنبد کو جو چھو رہی ہے معطر ہوئی ہے، اللہ تیرے پاک گنبد کو جو چھو رہی ہے معطر ہوئی ہے، وہی رحمتوں کی ہوا چاہتا ہوں اے مشہد کے والی، کیا کہنے سبحان اللہ میرے سبحان دل اللہ کی تسکین، میرے دل کی تسکین کامل کا ساماں ہے شہر خراساں، میرے ہائے دل کی ہائے تسکین کامل کا ساماں ہے شہر خراساں، خیالوں میں ہر پل وہاں گھومتا ہوں اے مشہد کے والی، ہاں ہاں مشہد سبحان کے والی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ ہر دام غم سے حصار علم سے، یہ تیرا کرم ہے کہ ہر دام غم سے حصار علم سے، میں اب مثل آہو رہا ہو چکا ہوں اے مشرق کے وادی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان شکریہ، اور اللہ تیرے ذکر کی سب عنایت ہے مولا جو عزت ہے مولا، تیرے کیا ذکر کہیں کی سب عنایت ہے مولا جو عزت ہے مولا، تیرے ذکر سے معتبر میں ہوا ہوں اے مشہد کے وادی، کیا اور سبھی داغ اسیاں کے میرے مٹا دے، سبھی داغ اسیاں کے میرے مٹا دے، یہ ہستی سجا دے، تیری پاک چوکھٹ پہ آیا ہوا ہوں اے مشہد کے والی، سبحان اور یقین ہے مجھے جلد آئیں گے مہدی، دعا ہوگی پوری، یقین ہے مجھے جلد آئیں گے مہدی، دعا ہوگی پوری، میں شام و سحر الاجل کہہ رہا ہوں اے مشہد کے والی، اللہ سبحان گداگر اللہ ہوں، ہائے گداگر ہائے ہوں ہائے اور ہائے تیرے در ہائے پر کھڑا ہوں اے مشہد کے والی، وسیلے سے تیرے دعا مانگتا ہوں اے مشہد کے والی، اے مشہد کے والی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہت شکریہ عمران بھائی، بہت سبحان شکریہ، اللہ اور اسکول کا آغاز آپ نے بہترین کلام ماشاء اللہ آپ کے بہترین کلام ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں، اور آج کا یہ خاص کلام جو امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے تھا، بہترین کلام آپ سے سنا، اور مزید بہت سارے کلام انشاءاللہ آج آپ سے اس پروگرام میں انشاءاللہ سنیں گے، اور ایک نوجوان شاعر بہترین منصور خان میرے ساتھ موجود ہے، جناب سید نیسم علی مہدی، جو کہ بہترین کلام لکھتے بھی ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے بھی ماشاء اللہ۔ ہم نے گزارش کروں جناب سید نیسم علی مہدی صاحب سے جو اپنا کلام لکھتے ہیں، بر محمد وال محمد جو ان کا سب اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو میں جشن آمد سرکار خراسان کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران انکل آپ کا بھی میں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ خاکسار کو اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ تو بلا تاخیر 4 مصروں سے آغاز کروں، پھر ایک منقبت کے چند اشارات سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ برائے خوشنودی مولا امام رضا آواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ پتا چلا مجھ کو جب قصیدہ یہ سارا قرآن ہے اے رضا کا،
پتا چلا مجھ کو جب قصیدہ یہ سارا قرآن ہے رضا کا، واہ واہ تو ہوا یہ ثابت کہ ایک مداح خود بھی رحمان ہے رضا کا، واہ 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 ہوا یہ ثابت کہ ایک مداح خود بھی رحمان ہے رضا کا، اور جفا کے قصے ہوئے تمام اب نہ سبحان اللہ کوئی امکان ہے ستم کا، وجہ کیا ہے؟ جفا کے قصے ہوئے تمام اب نہ کوئی امکان ہے ستم کا، فضائیں ہیں چار سو ماں کی کہ یہ خراسان ہے رضا کا، فضائیں ہیں چار سو ماں کی کہ یہ خراسان ہے رضا کا۔ مقطع بھی اس مختصر کلام کو سن لیجیے گا کہ اب اس سے بڑھ کر مقام میسوں کو دیں گے کیا یہ جہان والے، کہ دیکھ کر اس کو لوگ کہتے ہیں یہ ثنا خوان ہے رضا کا، واہ واہ ہوا واہ یہ ثابت کہ ایک مداح خود بھی رحمان ہے رضا کا۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک منقبت کے چند اشعار آپ سب کی سماعت سے کرنا چاہوں گا۔ میرے لب پہ مدح امام رضا ہے، میرے لب پہ مدح امام رضا ہے، مصرع ثانی پر توجہ رکھیے گا، میرے لب پہ مدح امام رضا ہے، میرے لب پہ مدح امام رضا ہے، کہ جبریل فکر آج صدرا گیا ہے، کیا بات ہے کیا میرے بات ہے۔ لب پہ مدح امام رضا ہے، نوازی۔ اور مولا کا ایک لقب ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ضامن آہو۔ تو دیکھیے گا، میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں تیری امان میں ہوں آہو کی طرح، میں تیری امان میں ہوں آہو کی طرح، تیرا سکہ بازو پہ میرے بندھا ہے، میرے لب مدح امام رضا ہے۔ اور مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان تاریخ میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، تو اسی سے منسلک کرنے میں نے امام علی رضا سے اسے منسلک کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے گا شاید ایک نئی فکر و شعر میں کہ سلیقہ ہے جو میزبانی کا تیرا، سلیقہ ہے جو میزبانی کا تیرا، حسن سے یہ ورثے میں تجھ کو ملا ہے، میرے لب مدح امام رضا ہے، اور بتاتا ہے قالین کا شہر ہم کو،
بتاتا ہے قالین کا شعر ہم کو، رضا کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تیرے امام رضا ہے۔ اور میں شعر پیش کر رہا ہوں، کیفیت ہے شعر میں وہ ملاحظہ فرمائیے گا، اور میری دعا ہے اس شعر کو پڑھنے سے پہلے دعا بھی کرنا چاہوں گا کہ جتنے مومنین اور مومنات اس مشہد کی زیارت سے ابھی محروم ہیں، مولا نے جلد از جلد اپنے دربار میں طلب فرمائے۔ زمین پر کی معراج میں کر رہا ہوں، زمین پر کی معراج میں کر رہا ہوں، تیرے در پہ سر جو یہ میرا جھکا ہے، میرے لب مدح امام رضا ہے۔ اور آخری دو شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ بھلا فرق تو سور کربل میں کیسا، شعر بطور خاص دیکھیے گا، بھلا فرق تو سور کربل میں کیسا، بھئی خاک خراساں بھی خاک شفا ہے، میرے لب مدح امام رضا ہے۔ اور مقطع پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایک دل کا ارمان بھی کاش ایک دن پورا ہو جائے۔ زباں کٹ بھی جائے نہ چھوڑوں گا مدحت، زباں کٹ بھی جائے نہ چھوڑوں گا مدحت، کہ میسم کو میسم کا لہجہ ملا ہے، میرے لب مدح امام رضا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا کلام اور اپنے ہی انداز میں سنا رہے ہیں۔ کے ساتھ حماد کاظمی اور جہیل نام سے اس وقت رات کے استحال موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو شکرگزار ہوں حماد آپ کا بہت زیادہ، اور اب چاہوں گا کہ آپ جو ہے نذرانہ خیز پیش کریں امام کی بارگاہ میں۔ امام رضا علیہ السلام۔ بسم اللہ علیہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی آمد کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا، میری طرف سے تمام مومن و مومنات کو اور امام زمانہ کو امام کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے میرا قصیدہ جو 2020 میں آیا ہے، اور مولا نے مجھے اس قصیدے کے صدقے 14 کے صدقے میں مولا نے مجھے بہت عزت عطا کی ہے، جس قصیدے کی وجہ سے سید حماد کاظمی کو چند لوگ جانتے ہیں۔ پہلے میں وہ قصیدہ تھوڑا سا سناؤں گا اور اس کے بعد میں ایک کلام سناؤں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ منافقوں کو یہ جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضی ہے، حرام کو ایک بار مر تو لینے دو۔ ہمیں ذکر حیدر کرنے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا، ہم حیدر کرنے میں آتا ہے، جل آتا ہے۔ ہمیں صحابہ پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، لیکن کون بھاگا بتانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر، پیغام زبانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، حیدر نے جوا ہے جب مانگی، قدرت نے کہا اے میرے علی، حیدر نے دعا ہے جب مانگی، قدرت نے کہا اے میرے علی، عباس کی صورت میں تجھ کو، عباس کی صورت میں تجھ کو، ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں،
محمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے، واہ واہ. بیدین کلام رات کے تحت ہمارے ساتھ جشن میں اس پروگرام میں شریک ہیں، مسرت ہے. اور اب میں پھر ایک دفعہ جاؤں گا شاعر بیت جو برطانیہ کی پہچان دنیا بھر میں ہمارے جناب سجاد حیدر صاحب کی طرف ایک اور کلام کی گزارش. بہت شکریہ جناب. پیش کرتا ہوں بارگاہ امام رضا میں. چونکہ یہ جشن مخصوص ہے مولا امام رضا سے، اس لیے کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو منعقد پیش کی جائیں وہ مولا امام رضا کی بارگاہ میں کی جائیں. کہ جو ہے یہ زندگی آسان یا امام رضا، جو ہے یہ زندگی آسان یا امام رضا، یہ سب ہے آپ کا یا امام رضا. اور سفر نصیب ہو مجھ کو بھی خلد نگری کا، سفر نصیب ہو مجھ کو بھی خلد نگری کا، بلائیں مجھ کو خراسان یا امام رضا. اور مجھے خبر ہے کہ رکھا ہے شہر مشہد میں، مجھے خبر ہے کہ رکھا ہے شہر مشہد میں میری نجات کا سامان یا امام رضا. اور کبھی جو ذکر چھڑے آپ کے فضائل کا، کبھی ذکر چھڑے آپ کے فضائل کا، مہک اٹھے میرا دالان یا امام رضا. اور جہاں پہ آپ کی یادیں قیام کرتی ہیں، جہاں پہ آپ کی یادیں قیام کرتی ہیں، وہ دل نہ ہو کبھی ویران یا امام رضا. اور مہک نہیں ہے جہاں آپ کی مودت کی، مہک نہیں ہے جہاں آپ کی مودت کی، وہ گھر ہے ایک بیابان یا امام رضا. اور شعر سنیے گا کہ تجلی آپ کی ہو آیتوں کے روزن سے، تجلی آپ کی ہو آیتوں کے روزن سے، میں کھولوں جب کبھی قرآن یا امام رضا. سبحان اللہ. اور اسی پہ جلوائے حق کے تمام راز کھلے، اسی پہ جلوائے حق کے تمام راز کھلے، جسے ہے آپ کا عرفان یا امام رضا. جو آپ چاہیں تو ہر لمحہ حیات بنے، جو آپ چاہیں تو ہر لمحہ حیات بنے، ولاؤ عشق کا عنوان یا امام رضا. ہر ایک سانس میری رہ گزارے مدحت ہو، ہر ایک سانس میری رہ گزارے مدحت ہو، اور جس سے قلب خیابان یا امام رضا. اور سہارا آپ کا اگر ہو تو ایسی کشتی کو، سہارا آپ کا اگر ہو تو ایسی کشتی کو، وہ کیسے خطرہ طوفان یا امام رضا. اور میں اپنی ذات کا ادراک جس سے کر پاؤں، میں اپنی ذات کا ادراک جس سے کر پاؤں، ملے وہ قوت وجدان یا امام رضا. اور وہی تو شخص ہے پہنچا بقا کی منزل تک، وہی تو شخص ہے پہنچا بقا کی منزل تک، ہوا جو آپ پہ قربان یا امام رضا. ہے ذکر آپ کا سجاد کی مناقب میں، ہے ذکر آپ کا سجاد کی مناقب میں، اسی سے اس کی ہے پہچان یا امام رضا. جو ہے یہ زندگی آسان یا امام رضا، یہ سب ہے آپ کا احسان یا امام رضا. بہت شکریہ جناب. سبحان اللہ، کیا کہیں. اور بہت شکریہ جناب. اور اب میں گزارش کروں گا نوجوان شاعر اور نیسم سید نیسم علی مہدی صاحب سے وہ کلام پیش کریں پر محمد وال محمد اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل
اس وقت اس کتاب میں میرے پاس امام علی رضا کے حوالے سے کوئی دوسرا کلام موجود نہیں ہے، تو اگر اجازت ہو تو مولا کائنات کے حوالے سے چند اشعار میں پیش کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ مولا کی شان میں چند اشعار۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، اس ردیف پر توجہ رکھیے گا، کوئی تھا کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، ان میں سے سمجھدار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، اور حیدر کی ثنا سے جو کرے سولی کو منبر، حیدر کی ثنا سے جو کرے سولی کو منبر، جزمی سمیت تمہارے جزمی سمیت تمہار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور شب ہجرت اب سب کے ذہنوں میں ہوگا، میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ سونے کے عوض بیچ دی اللہ نے مرضی، سونے کے عوض بیچ دی اللہ نے مرضی، تجھ جیسا خریدار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ ہاں، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، اور تاریخ میں گزرے ہیں بہادر تو بہت سے، تاریخ میں گزرے ہیں بہادر تو بہت سے، پر حیدر کرار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور خیر سنجیدہ سا شعر پیش کر رہا ہوں، اور اس میں تاریخ کی حقیقت بھی ہے، دیکھیے گا کہ خیبر میں نبی کیوں نہ بلائیں گے علی کو، خیبر میں نبی کیوں نہ بلائیں گے علی کو، جب لڑنے کو تیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، سجاد انکل یقیناً سماعت فرما رہے ہوں گے، بطور خاص دیکھیے شعر کو کہ یہ عشق علی ایسا علاقہ ہے واعظ، یہ عشق علی ایسا علاقہ ہے واعظ، جہاں شرک کا کوہسار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ بہت زیادہ اشعار ہے اس کے، میرے خیال تقریباً 40 سے زیادہ اشعار ہے۔ میں مختصر کر کے کوشش کروں گا کہ 3-4 اور اشعار پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر لوں۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، اور یہ تبصرہ سرور کا تھا آواز خدا پر، معراج کو اپنے ذہن میں لائیے گا، یہ تبصرہ سرور کا تھا آواز خدا پر، بھئی لہجہ یوں فسونکار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور بہت ہی دقیق شعر ہے، دیکھیے گا
کہ بتلاتے ہیں ہم سب کو، بتلاتے ہیں سب کو یہ عزاداروں کے شجرے، بتلاتے ہیں سب کو یہ عزاداروں کے شجرے، ہم لوگوں میں مکار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر کے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور یہ آخری دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں میں، کہ خود فاقے میں رہ کر بھی جو دنیا کو کھلائے، خود فاقے میں رہ کر بھی جو دنیا کو کھلائے، یوں جگ میں پریوار، یوں جگ میں پریوار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، اور کانٹوں پہ نہیں چلنے دیا قافلہ دی کا، کانٹوں پہ نہیں چلنے دیا قافلہ دی کا، سجاد سا سالار، سجاد سا سالار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اور مقطع سے قبل بالکل آخری شعر میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اقلا کے سبب زندہ ہے توحید پرستی، اقلا کے سبب زندہ ہے توحید پرستی، شبیر سا انکار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ معاف کیجیے گا آواز بالکل ساتھ نہیں ہے، یہ مقطع سماعت فرمائیے گا۔ ہم آل محمد کے ثنا خوان ہیں میسوں، ہم آل محمد کے ثنا خوان ہیں میسن، ہم جیسا تو زردار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے، حیدر سے جنہیں پیار کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا میرا مولا سید میسم علی صاحب نے، اور جنوب پاکستان سے موجود ہے بہترین خان جناب حماد کاظمی صاحب۔ حماد کاظمی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے کلام سنتے ہیں اسی مناسبت سے۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیے سب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پنجابی کا ایک قصیدہ ہم لوگوں کی بسم اللہ بسم اللہ۔ او شالا یودا ککھ نہ وے، او شالا یودا ککھ نہ روے، او شالا یودا ککھ نہ رے، او شالا یودا کٹارے کدا جہیا حق ظاہرا دا کھاوے، او شالا یودا ککھ نہ روے، او شالا یودا ککھ نہ روے، او شالا یودا نہ روے کدا جہڑا
کے سر کہاوے اللہ دا کٹاروے شالا دا ککھداروے جہڑا سید دے نال ملاوے شالا دا ککھ نہ وے شالا دا ککھ نہ روے. اس پہ غور کیجئے گا. جہڑا نبی دا جنازہ چھڈ جاوے او شالا دا ککھ نہ روے او شالا دا ککھ نہ روے. ممبر پلانیاں دا قوم کے میدان میں لے کے جا رہا ہوں. ممبر پلانیاں دا نبی بنے وایا ہے نپ کے علی دا بازو ایہو فرمایا ہے. ممبر پلانیاں دا نبی بنے وایا ہے نپ کے علی دا بازو ایہو فرمایا ہے. کیا جیڑا میرا فرمان بلاوے او شالا دا ککھ نہ روے. حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل یہ سب موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان جیلوں سے بہترین کلام آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور میں اب جاؤں گا شاعر بیت جناب سجاد احمد صاحب کی طرف اور ان سے ہم کلام سنتے ہیں. آج پوری جشن جو ہے امام رضا علیہ السلام کے نامی سے منسوب ہے اور تمام کلام آپ دیکھ رہے ہیں سجاد بھائی کے جتنے کلام ہیں جی مجھے کہا عمران بھائی. جی سر. اچھا جی پھر سے مطلب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا سننا چاہ رہے ہیں. مولا امام رضا کے حوالے سے سناؤں کچھ؟ جی میں کیا کہوں کہ کیسی ہے مشہد کی سرزمین. میں کیا کہوں کہ کیسی ہے مشہد کی سرزمین مجھ کو بہشت لگتی ہے مشہد کی سرزمین. تارے ہیں زائرین تو روزہ ہے ماہتاب تارے ہیں زائرین تو روزہ ہے ماہتاب ایک آسماں کے جیسی ہے مشہد کی سرزمین. اور جس جا خدا نے کھولا ہے ایک حاجتوں کا در جس جا خدا نے کھولا ہے ایک حاجتوں کا در دنیا میں ایسی بستی ہے مشہد کی سرزمین تو کیسے نہ اس کی آنکھ میں رقصاں ہو روشنی کیسے نہ اس کی آنکھ میں رقصاں ہو روشنی جس فرد نے بھی دیکھی ہے مشہد کی سرزمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے نہ اس کی آنکھ میں رقصاں ہو روشنی جس فرد نے بھی دیکھی ہے مشہد کی سرزمین اور جس نے عطا کیے مجھے گوہر مراد کے جس نے عطا کیے مجھے گوہر مراد کے بحر کرم کے جیسی ہے مشہد کی سرزمین. اور سجاد کیفے بحر کرم کے جیسی ہے مشہد کی سرزمین اور سجاد کیفے مستقل آنکھوں میں کیوں نہ ہو سجاد کیفے مستقل آنکھوں میں کیوں نہ ہو فکر و نظر میں رہتی ہے مشہد کی سرزمین. میں کیا کہوں کہ کیسی ہے مشہد کی سرزمین مجھ کو بہشت لگتی ہے مشہد کی سرزمین
آپ کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا. امام رضا. واہ واہ. آپ کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا، یہ اجالے مجھے آپ کی ہیں عطا یا امام رضا. اور یہ کرم آپ کا مجھ کو رکھا ہے زیادہ توحید پر، یہ کرم آپ کا مجھ کو رکھا ہے زیادہ توحید پر، آپ ہی کا نگر شہر رشد و ہدا یا امام رضا. وہ زائروں کے لیے مثل خلد بری آپ کی سرزمین، باغ جنت ہے مشہد کا ہر راستہ یا امام رضا. اور لمحہ لمحہ حوالہ ہے آیات کا آپ کی زندگی، حرف در حرف قرآن سخن آپ کا یا امام رضا. اور میں نے جب بھی دعا میں دیا واسطہ آپ کے نام کا، میں نے جب بھی دعا میں دیا واسطہ آپ کے نام کا، جو بھی مانگا خدا سے مجھے مل گیا یا امام رضا. اور دام حرص و حوث میں ہے آہو کی مانند یہ دل مضطرب، دام حرص و حوث میں ہے آہو کی مانند یہ دل مضطرب، دنیا داری کی لذت سے اس کو بچا یا امام رضا. آپ کے دم سے قلب و نظر میں ضیا یا امام رضا، یہ اجالے مجھے آپ کی ہیں عطا یا امام رضا یا امام رضا. بہت شکریہ جناب. سبحان کیا کہیں، خوبصورت کلام پیش کیا جناب سجاد رضا صاحب. اور جب ہم واپس تمام شرکا سے سنتے ہوئے آئیں گے سجاد آپ کی طرف، تو چاہوں گا میں یہ، کیونکہ یہ ایام بیوی کے حوالے سے، بیوی معصومہ کلثوم کے حوالے سے بھی، تو میں چاہوں گا کیونکہ ایک بہن اور ایک بھائی کا ذکر ہو تو اس کے اندر، تو میں چاہوں گا اگلا کلام جب ہم آپ سے سنیں تو بیوی معصومہ کلثوم کے حوالے سے ہو، تو بہت نوازش ہوگی آپ. میرے پاس اس وقت بیوی سے مخصوص کلام، بیوی معصومہ کلثوم سے مخصوص کلام اس وقت میرے پاس نہیں ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر جناب سید میثم علی مہدی، ان سے کلام سنتے ہیں. اسی مناسبت سے میثم، اگر آپ کے پاس کلام ہے بیوی معصومہ کلثوم کے حوالے سے تو وہ اگر آپ پیش کریں. دراصل بیوی معصومہ کلثوم پہ کلام اتنے نہ پڑھے جاتے ہیں، تو میرے پاس بھی اس وقت کوئی کلام بیوی کے حوالے سے موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو، مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اگر اجازت تو مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کی چند اشعار پیش کیے دیتا ہوں. دراصل یہ جو ہماری بزم ولا ہے UK میں، شعراء کی انجمن لندن میں، تو گزشتہ سال ایک مصرع طرح ہوئی تھی 15 رمضان کو گزشتہ سال کہ صلح شبر ضربت شیر خدا سے کم نہیں. پیام اعظمی صاحب کی مصرع دیا گیا تھا، تو اسی مصرع طرح پر یہ چند اشعار میں پیش خدمت کر رہا ہوں. آواز پہ مت جائیے گا، آواز ریکارڈنگ کا سلسلہ آج کل ہو رہا، تو اسی سے آواز چلی گئی ہے، تو بس اشعار پر توجہ دیجیے گا. قلب میں جس کے بھی شبر کی مودت ضم نہیں، قلب میں جس کے بھی شبر کی مودت ضم نہیں، قلب میں جس کے بھی شبر کی مودت ضم نہیں، گر ہو ایمان کی حرارت تو وہاں شبنم نہیں. اور مطلع ثانی دیکھیے گا یہاں سے کہ میری نظروں میں یہ کوئی معجزے سے کم نہیں، میری نظروں میں یہ کوئی معجزے سے کم نہیں. 14 صدیاں ہو گئی ذکر حسن مدھم نہیں، 14 صدیاں ہو گئی ذکر حسن مدھم نہیں. اور تمام شعر فہم اور شعر شناس لوگوں کی نظریے میں شعر کرنے جا رہا ہوں. سجاد انکل یقیناً آپ اس کا لطف لیں گے کہ کس طرح باطل پہ حملہ
روک لیں وہ کلک کہا، کس طرح باطل پہ حملہ روک لیں وہ کلک کہا، بھئی شامیوں کی آہنی تیغوں میں اتنا دم نہیں، شامیوں کی آہنی تیغوں میں اتنا دم نہیں، اور صلح کے میدان میں لفظوں کا لشکر ہے کھڑا، صلح کے میدان میں لفظوں کا لشکر ہے کھڑا، مثل خیبر فتح ہوگی کوئی پیچ و خم نہیں، مثل خیبر فتح ہوگی کوئی پیچ و خم نہیں۔ اور جب میں نے یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں، جب میں نے اس محفل میں یہ شعر پڑھا تھا تو کم از کم مجھے 4-5 مرتبہ شعر کو دوبارہ پڑھنا پڑا تھا، اتنا پسند آیا سامعین کو، تو دیکھیے گا آپ بھی شاید پسند کریں گے۔ تیرے خالق کے پسر کے ہاتھ کی تحریر ہے، تیرے خالق کے پسر کے ہاتھ کی تحریر ہے، صلح نامہ تجھ سے نہج البلاغہ کم نہیں، صلح نامہ تجھ سے نہج البلاغہ کم نہیں، اور اے لعین شام یہ شیروں کے گھر کا شیر ہے، اے لعین شام یہ شیروں کے گھر کا شیر ہے، پھر شکر کر یہ شیر ابھی تجھ پر ہوا برہم نہیں، شکر کر یہ شیر ابھی تجھ پر ہوا برہم نہیں۔ اور اس کلام کی بھی بہت زیادہ اشعار ہے، میں بس 2 یا 3 اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہاں یہی تفسیر ہوگی لولو والمرجان کی، کلام پاک سے تمام آشنا حضرات بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، دیکھیے گا، ہاں یہی تفسیر ہوگی لولو والمرجان کی، کہ شبر و شبیر کے جیسا کوئی سنگم نہیں، شبر و شبیر کے جیسا کوئی سنگم نہیں۔ اور مصرع یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا، صلح شبر ضربت شیر خدا سے کم نہیں۔ تضمین دیکھیے گا میں پیش کر رہا ہوں کہ وار خامہ نے کیا تو دی صدا کرتاس نے، وار خامہ نے کیا تو دی صدا کرتاس نے، صلح شبر ضربت شیر خدا سے کم نہیں، صلح شبر ضربت شیر خدا سے کم نہیں۔ اور بس یہ بالکل آخری 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کو کوثر کی روانی کا بھلا کیا علم ہو، اس کو کوثر کی روانی کا بھلا کیا علم ہو، جس کی آنکھیں ساقیے کوثر کے غم میں نم نہیں، جس کی آنکھیں ساقیے کوثر کے غم میں نم نہیں۔ اور مقطع اس کا دیکھیے گا، شاید کوئی بات ہو اس میں، کہ نام کی تاثیر اکثر کہتی ہے مجھ سے یہی،
بہت اچھا ہے. نام کی تاثیر اکثر کہتی ہے مجھ سے یہی کہ دار پر مدح علی نہ ہو تو میسم نہیں، دار پر مدح علی نہ ہو تو میسم نہیں. بہت شکریہ ذرا نوازی. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وجہ. جزاک مہدی. اور اب میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ پاکستان سے عماد کاظمی صاحب اور ان سے کلام سنتے ہیں جناب عماد. میرے خیال سے عماد کاظمی صاحب جو لائن پہ نہیں ہے اور اس مقصد ہے جناب آپ کی طرف پہلی دفعہ. اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے آخری کلام جو سنیں گے وہ امام زمانہ کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی امام زمانہ کے حوالے سے آخری کلام آپ سے سنیں گے اس کے بعد. تو اس وقت پہلے میں چاہوں گا جس مناظرت سے بھی آپ چاہیں وہ کلام پیش کریں. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک کلام پیش کرتا ہوں مولا کائنات کے بارگاہ میں کہ اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے، اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں، طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں، طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے. اور یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے. کیا کہیں یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے جو زمین پہ رہ کے جانے آسماں کے راستے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ سلونی کا بڑا دعویٰ اسی کو زیب ہے جو زمین پہ رہ کے جانے آسماں کے راستے. اور زائرین کربلا کے کارواں میں آ کے دیکھ، زائرین کربلا کے کارواں میں آ کے دیکھ، سوئے جنت جا رہے ہیں سب یہاں کے راستے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان. اور جادہ کرب و بلا میں خاک سے لپٹے ہوئے، عمران بھائی، جادہ کرب و بلا میں خاک سے لپٹے ہوئے میرے قدموں میں بچھے ہیں کہکشاں کے راستے. میرے قدموں میں بچھے ہیں کہکشاں کے راستے. اور جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر، جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر. چشمے حیرت پر کھلے دیکھو کہاں کے راستے. جستجو لائی تخیل کو فراز عرش پر، چشمے حیرت پر کھلے دیکھو کہاں کے راستے. اور بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ، بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ. جا کے کوثر سے ملے اشک رواں کے راستے. میری بخشش تک گیا، بحر بخشش تک گیا میری فغاں کا سلسلہ. جا کے کوثر سے ملے اشک رواں کے راستے. اور ہاتھ کی الجھی لکیروں حسرتوں کے دشت میں، ہاتھ کی الجھی لکیروں حسرتوں کے دشت میں، اے خدا مجھ کو دکھا شاہ زماں کے راستے. ہاتھ کی الجھی لکیروں حسرتوں کے دشت میں، اے خدا مجھ کو دکھا شاہ زماں کے راستے. پر ہے منافق نارے دوزخ میں تو حیرت کس لیے، ہے منافق نارے دوزخ میں تو حیرت کس لیے. خود چنے ہیں اس نے پیرے بے اما کے راستے. ہے منافق نارے دوزخ میں تو حیرت کس لیے. خود چنے ہیں اس نے پیرے بے ایماں کے راستے. اس جہاں میں دیکھنے کو اس جہاں کے راستے ہیں، طلب شاہ نجف کے آستاں کے راستے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ.
سجاد حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہترین کلام آپ نے ان کا سنا. اب میں جاؤں گا جناب مفتی سلوری صاحب کی طرف اور ان سے کلام سنتے ہیں. اور مفتی سلوری صاحب جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان سے کلام سنتے ہیں اسی مناظر سے. اور یہ جناب مفتی سلوری ہندوستان سے ہمارے پاس بہترین کلام آپ نے ان کا سنا. اب میں جاؤں گا نوجوان جناب سید یوسف علی مہدی کی طرف اپنے ان سے ایک اور کلام سنتے ہیں اسی مناظر سے. بسم اللہ. جی بالکل، میں ضرور کلام ابھی پیش کیے دیتا ہوں. مولا امام علی مد حاضر میں امام علی رضا کے حوالے سے کلام پیش کیا، پھر مولا کائنات، پھر مولا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی کلام پیش کیا. تو آئی جناب حضرت عباس کے حوالے سے ایک کلام کے میں چند اشعار پیش کیے دیتا ہوں. ردیف ہے در عباس پر. تو آئیے اس کلام کے میں چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اب کوئی ملتا نہیں، اب کوئی ملتا نہیں پیاسا در عباس پر. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور بس وہ جاتا ہے جسے ملتا ہے اذن فاطمہ، بس وہ جاتا ہے جسے ملتا ہے اذن فاطمہ. اس لیے ہر ایک نہیں، اس لیے ہر ایک نہیں جاتا در عباس پر. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور اہل عقیدت اہل معرفت کی نظر یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی واقف ہے در عباس کی خیرات سے، جو بھی واقف ہے در عباس کی خیرات سے، وہ کبھی لاتا نہیں، وہ کبھی لاتا نہیں کاسا در عباس پر. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور ایک کیفیت ہے شرم علم ملاحظہ فرمائیے گا کہ پرچم غازی کے سائے کے تلے آتا ہوں جب، پرچم غازی کے سائے کے تلے آتا ہوں جب، مجھ کو لگتا ہے میں ہوں، مجھ کو لگتا ہے میں ہوں بیٹھا در عباس پر. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور ہے سما یہ نور کا کیسا کہ خود خورشید بھی، ہے سما یہ نور کا کیسا کہ خود خورشید بھی. مانگنے رزق ضیا، مانگنے رزق ضیا آیا در عباس پر. یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور جس طرح اترا ستارہ فاطمہ کے واسطے، جس طرح اترا ستارہ فاطمہ کے واسطے، اترا ہے زہرا وفاؤں،
اترا ہے زہرا وفاؤں کا در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور یہ آخری 3-4 شعر وعدہ فرمائے گا. یہ بھی بہت طویل کلام ہو گیا تھا، بس آخری 3-4 اشعار پیش کر رہا ہوں. کہ صاحب نہج البلاغہ کے پسر کا در ہے یہ، صاحب نہج البلاغہ کے پسر کا در ہے یہ. کیسی حیرت بولے جو، کیسی حیرت بولے جو گونگا در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور 4 شعباں کو ہے دیکھا اپنے حج کے واسطے، 4 شعباں کو ہے دیکھا اپنے حج کے واسطے. آ گیا خود خانہ، آ گیا خود خانہ کعبہ در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور یہ آخری شعر مکتے سے پہلے دیکھ لیجیے گا کہ درغ سلطان وفا کا تو یہ کہنا ٹھیک ہے، درغ سلطان وفا کا تو یہ کہنا ٹھیک ہے. بے وفا آہی نہیں، بے وفا آہی نہیں سکتا در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. اور یہ اس مقطع میں بھی ایک دل کا ارمان ہے جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس گھڑی پہنچا تھا میسم عرش سے آئی صدا، جس گھڑی پہنچا تھا میسم عرش سے آئی صدا. آ گیا عباس کا، آ گیا عباس کا بندہ در عباس پر، یہ کرشمہ پیاس کا دیکھا در عباس پر. برائے خوشنودی مولا عباس بہادر صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی اور زیادہ آپ کو دکھاؤں گا اسی مناسبت سے، کیونکہ اب ظاہر آخری کلام آپ کی طرف آؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ نے ہم نے ہمیشہ آپ سے امام زمانہ کا کلام ضرور سنا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وقت کے امام کو ہر جشن میں یاد رکھا جائے، ان کا پیغام عام کیا جائے. آپ وہی کلام سننا چاہ رہے ہیں امام زمانہ کا، جو یا امام زمانہ آپ آ جائیے جو بھی آپ پیش پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. چھائی ہے ہر طرف ظلمتوں کی گھٹا، یا امام زمان آپ آ جائیے، روشنی کو زمانہ ہے ترسا ہوا، یا امام زمان آپ آ جائیے. چشم مظلوم ہے عدل کی منتظر، لے کے اشکوں میں ایک قلزم التجا،
خالی انصاف سے ہو گئی ہے زمین، کوئی قاضی نہیں موت بر اب رہا، ظلم کا سلسلہ حد سے ہے بڑھ گیا، یا امام زمان آپ آ جائیے، در گزر کی روایت ہے مٹنے لگی، سبناؤں کے محبس میں محصور ہیں، دشت نفرت میں انسانیت گم ہوئی، منزلوں سے محبت کی سب دور ہیں، کھو چکا ہے بشر پیار کا راستہ، یا امام زمان آپ آ جائیے، ہے جو چادر پہ زینب کی گریا کنا، ماتمی بے ردائی پہ رہتی ہیں جو، سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ بھی ہے، خود کو سچی عزادار کہتی ہیں جو، اب انہوں نے بھی سر سے اتاری ردا، یا امام زمان آپ آ جائیے، مومنوں کی جماعت میں تفریق کو اہل مسند ہے مصروف فتویٰ گری، مسجدوں میں ہے ماحول بازار کا، دین احمد میں دریائی سوداگری، کچھ حریصوں نے منبر پہ قبضہ کیا، یا امام زمان آپ آ جائیے، جن کو ادراک اپنا بھی پورا نہیں، طے وہ کرتے ہیں رتبہ اعلی ابا، لے کے لبوں کا ایک زینہ معرفت، کر رہے ہیں وہ توہین عرش اولا، یہ خطاب آج ایک کھیل ہے بن گیا، یا امام زمان آپ آ جائیے، ناروا ان کو مجلس ہے شبیر کی، ناگوار ان کو نوحہ سینہ زنی، کلمہ گو بھی ہیں دشمن عزادار کے، ان کو کھلتے ہیں شبیر کے ماتمی، اے نشانے پہ ہر ایک اہل عزا، یا امام زمان آپ آ جائیے، دعویٰ اسلام کا کام شیطان کے، قتل و غارت گری اور دھوکہ دہی، سیرت مصطفیٰ سے بہت دور ہیں، گرچہ ہونٹوں پہ ان کے ہے ورد نبی، توڑنے کو یہ افسون مکرو ریا، یا امام زمان آپ آ جائیے،
اور مقطع کا بند پیش کرتا ہوں. لمحہ لمحہ ہے تصویر آہو فغاں، لوح وقت رواں پر ہے نوحہ رقم، سب نگاہوں میں سجاد ہے بے بسی، ہر زباں پر ہے قصہ رنج و الم، چہرہ چہرہ ہے اب روپ فریاد کا، یا امام زمان آپ آ جائیے، یا امام زمان آپ آ جائیے. جزاک اللہ. جب بھی آپ قرآن کا حصہ بنتے ہیں میری وہی خاندائی ہوتی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اور میں دعا گو اللہ رب کریم آپ کو صحت و سلامت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، اسی طرح ہم آپ سے بہترین کلام سنتے رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی صبوری صاحب کا. میں شکر گزار ہوں حماد اعظمی جو کہ جیرو پاکستان سے میرے ساتھ ہیں. ان کا تہ دل سے مشکور کہ رات کے تحت وہ میرے ساتھ اس روح محفل میں شریک رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان شاعر بیت اور بہترین منصبت تھا جناب سید میسم علی مہدی صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ وہ اس پرنور محفل میں آ کے اس کو چار چاند لگائے، بہترین کلام سنا ان سے. تو امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے ان پروگرامس کا حصہ بنتے رہیں گے. اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پھر ہماری پورا پروگرام جو تھا امام علی رضا علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب رہا، اور اللہ رب کریم ہمیں ایسی اور خوشیاں نصیب فرمائے. امام یقین طور پہ ضامن ہیں، اور آج بھی ہم اپنے بازوؤں پہ امام کی ضمانت میں اپنے گھروں سے بچوں کو روانہ کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وجہ یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام ہمارے ضامن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کا فیض آج بھی مشہد مقدس میں جو ہے وہ لوگ لینے جا رہے ہیں، انہیں مل رہا ہے. اور اللہ رب کریم ہمیں بھی ان میں شمار کریں، ہم بھی اس پاک سرزمین پہ جا کے امام کے روزے کی زیارت کر سکیں. اور جو مومن ابھی تک اس روزہ مقدس پہ نہیں جا پایا، مولا پاک کرے کہ تمام کے تمام لوگ وہاں شریک ہوں. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ نے